Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. قالا خضر علیہ السلام نے کہا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، پس اگر آپ نے میری پیروی کرنی ہے، فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، تو مجھ سے کسی شے کے بارے میں سوال نہیں کرنا، حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، یہاں تک کہ میں خود اس کا ذکر آپ کے سامنے شروع کر دوں۔ اب خضر علیہ السلام بھی نبی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، لیکن اور موسیٰ علیہ السلام کو نبی ہوتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ جب آپ خود اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ کو اللہ کا نبی کوئی حکم دے تو آپ کے پاس وہاں وائے کا سوال نہیں ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیوں وائے نہیں، آپ کے پاس یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ یہ سوال کریں، آپ کا کام کیا ہے؟ اتباع کریں۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چل پڑے، حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقها، جب اب یہ پہلا واقعہ آ رہا ہے، جب یہ سوار ہوئے کشتی میں تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے اندر سوراخ کر دیا۔ قالا، اب ظاہر ہے کہ یہ اگر آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کی بنیاد پہ دیکھیں تو یہ تو مطلب ایک کشتی والے آپ کو لفٹ دے رہے ہیں اور آپ نے ان کی کشتی خراب کر دی، تو یہ مطلب یعنی ظاہری طور پر دیکھنے میں تو یہ بالکل بات غلط محسوس ہوتی ہے، لہذا فوراً موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اخرقتها لتغرق اهلها، آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ آپ اس کے کشتی والوں کو ڈبو دیں۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ ایک وہ آپ کو راستہ دے رہے ہیں، ایک وہ آپ کو بٹھا رہے ہیں، لفٹ دے رہے ہیں، اور آپ نے انہی کی کشتی میں سوراخ کر دیا۔ لقد جئت شيئا امرا، آپ نے بڑا عجیب کام کیا۔ قالا، خضر علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، جسٹیفیکیشن نہیں دی، وجہ نہیں بتائی، جواب دیا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کہا تھا نا موسیٰ تیرے سے صبر نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے کشتی میں سوراخ کیوں کیا، کہا میں نے کہا تھا نا تجھ سے صبر نہیں ہوگا۔ قالا، موسیٰ علیہ السلام کو فوراً احساس ہوا لا تؤاخذنی بما نسیت، میری گرفت نہ کریں اس پر جو میں بھول گیا، ولا ترہقنی من امری عسرا، اور مجھے میرے معاملے میں مشکل میں نہ ڈالیں۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چل پڑے، حتی اذا لقی غلاما فقتلہ، آگے ایک لڑکا ملا اور خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ اب تو یہ تو ایسی شے تھی کہ چلو بھائی کشتی وشتی توڑ دی کوئی بات نہیں پھر بن جائے گی، یہ تو آپ نے اس کو قتل ہی کر دیا، جان سے مار دیا۔ قالا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کیا آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی کے قصاص کے قتل کر دیا ہے؟ قال لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بڑا برا کام کیا ہے۔ قالا، پھر خضر علیہ السلام جواب، جسٹیفیکیشن نہیں دی، جسٹیفیکیشن نہیں، الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا تھا نا آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا اب اس کے بعد اگر میں آپ سے اس کے بارے میں کوئی سوال کروں، 2 دفعہ ہو گیا، تیسری دفعہ 3 دفعہ دستک دو اور دروازہ نہ کھلے تو واپس جاؤ، اگر میں تیسری دفعہ پوچھوں فلا تصاحبنی، مجھے پھر اپنی صحبت میں نہ رکھیے گا، قد بلغت من لدنی عذرا، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کو پوری طرح پہنچ چکے ہوں گے۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چل پڑے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها، جبکہ وہ دونوں آئے ایک بستی کی طرف تو دونوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا۔ اب یہ بھوکے تھے، خضر علیہ السلام نے کھلایا بھی کچھ نہیں تھا، عجیب مشقت چل رہی ہے، کھلا بھی کچھ نہیں رہے اور عجیب عجیب کام بھی کری جا رہے ہیں، ٹھیک۔ اب وہ ایک بستی والے کے پاس پہنچے، تھکے ہوئے سفر سے اور بھوک لگی ہوئی، اور وہاں ان سے بستی والوں سے کہا بھائی کوئی اللہ کے بندے ہیں سفر پہ ہیں، کھانا ہی کھلا دو۔ فَعَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، بستی والوں نے کہا بھاگ جاؤ بھائی کوئی کھانا وانا نہیں، انہوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ تو مطلب بڑے بد تہذیب سے لوگ ہیں، ہم مسافر تھے یہاں سے گزرے تھے، مہمان تھے، اگر ہمیں کھانا کھلا دیتے ان کا کیا جاتا، 2 لوگوں کو ایک ایک روٹی کھلا دیتے، کیا حرج تھا۔ فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه، پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرنے والی تھی، بڑی بسیدہ سی دیوار تھی۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا چل بھائی آؤ مزدوری کریں۔
اور دیوار بنا بنا، پہلے مشقت، تھکے ہوئے سفر کے، اور پھر اس کے بعد بھوک، اور بستی والوں نے کھانا بھی نہیں دیا، پھر اوپر سے خضر علیہ السلام نے مزدوری کرا لی، چلو بھائی دیوار بنائے، اور ساری دیوار کھڑی کر دی۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، خضر صاحب انہوں نے ہمیں روٹی تو کھلائی نہیں، اگر آپ چاہتے یہ دیوار ان سے کہتے ہیں ہم آپ کی دیوار بناتے ہیں، آپ ہمیں اس کی مزدوری دے دیں، اس مزدوری کے عوض 2 روٹیاں کھلا دیں۔ آپ نے وہ مزدوری بھی نہیں مانگی، آپ نے یہ کام کر دیا، آپ نے ان سے اجر ہی نہیں مانگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں آپ نے ان سے اجر ہی نہیں مانگا، آپ کو چاہیے تھا، آپ بھوکے تھے، آپ کو ضرورت تھی، اور آپ نے ان کے ساتھ نیکی کر دی، اور آپ نے ان سے پیسے بھی نہیں لیے۔ یہ کیا کیا؟ یہ تو عقل مندی والی بات نہیں ہے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، خضر علیہ السلام نے کہا بس اب یہ میرا اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں ان کی تعویل بتاتا ہوں آپ کو جن باتوں پر آپ صبر نہیں کر سکتے تھے، اب میں آپ کو ان کی حقیقت بتانے لگا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحبت کب ملے گی، ساتھ کب ملے گا، جب تم بغیر سوال کیے اتباع کرنا سیکھو گے۔ اما السفینۃ، پہلی چیز کیا تھی؟ کشتی جس میں سوراخ کیا تھا۔ فرمایا فکانت لمساکین یعملون فی البحر، وہ کشتی کچھ غریبوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ فاردت ان اعیبها، میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، اس میں سوراخ کر کے اسے خراب کر دوں۔ وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، اور آگے جو جب جہاں یہ جا رہے تھے وہاں ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی پکڑ رہا تھا۔ اس کا کوئی سیاسی جلسہ ہوگا جس میں اس نے بھر بھر کے بندے لے کے جانے ہوں گے، یہ کشتیاں پکڑے جا رہا تھا، میں نے کہا ان کی کشتی خراب کر دوں۔ اگر میں ان کی کشتی کو ایسے ہی چھوڑ دیتا تو وہ بادشاہ ان سے غصب کر لیتا، وہ کشتی ان کے ہاتھوں سے چلی جاتی۔ میں نے سوراخ کر دیا، بادشاہ کے کارندے اس کشتی کو دیکھتے اور کہتے یہ تو عیب والی کشتی ہے، اور اس کو چھوڑ دیتے، یہ بعد میں ریپیئر کر لیتے اس کو۔ تو ریپیئر کر لینا یہ زیادہ بہتر تھا کہ کشتی ان کے ہاتھوں سے چلی جاتی۔ میں نے ان کے ساتھ نیکی کی ہے، اور ظاہری طور پہ کیا نظر آ رہا ہے کہ برائی کی ہے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور دوسرا کیس تھا وہ لڑکے کا جس کو قتل کیا تھا۔ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اور اس کے والدین مومن تھے۔ فَخَشِينَا، اور پھر ہمیں یہ ڈر لگا، أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانٌ وَكُفْرًا، کہ وہ انہیں سرکشی اور کفر میں مجبور کر دے گا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کے لیے ایک بیٹے کو بدل دے، انہیں اور بیٹا عطا فرما دے جو اس کی نسبت پاکیزگی میں زیادہ بہتر ہو اور شفقت اور رحمت دلی میں اور زیادہ قریب ہو۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور تیسرا کیس کیا تھا؟ جو دیوار تھی جو بغیر پیسے لیے بنا دی تھی۔ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی جو شہر کے رہنے والے تھے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کے دونوں کے والد نیک آدمی تھے، یعنی والد فوت ہو گئے تھے، انہوں نے اس دیوار کے نیچے ان کے لیے ایک خزانہ دبایا ہوا تھا۔ اب وہ دیوار گر رہی تھی، اگر یہ دیوار پوری گر جاتی اور وہ بچے ابھی نابالغ تھے، لوگ اس خزانے کو دیکھتے اور اس پر قبضہ جما لیتے، ان یتیموں کا مال ان کے ہاتھ نہ آنے پاتا۔ تو ہم نے کیا کیا، اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کر دیا تاکہ جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو اپنا خزانہ وہاں سے نکال سکیں۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنے سمجھ کی عمر کو پہنچ جائیں۔ وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، یہ ساری چیزیں آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہیں۔ یعنی جہاں آپ کو کوئی بات دین کی ایسی محسوس ہوگی نا کہ یہ بڑی غیر انسانی سی بات لگتی ہے، بھئی کسی نے چوری کی اس کا ہاتھ ہی کاٹ دو، یہ آپ کو غیر انسانی لگتا ہے؟ دین کی باتیں آپ کو عجیب لگیں گی، غیر انسانی لگیں گی۔ میں نے اسی لیے پہلے حدیث آپ کو سنائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فتنوں کا دور ہوگا تمہیں اللہ کے دین کے حکم سنائے جائیں گے اور وہ تمہیں عجیب و غریب لگنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی، یہ کیسے ہو گیا، اس پہ کیسے عمل کر سکتے ہیں، یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر اللہ کے دین پہ چلیں گے تو محسوس ہوگا نقصان ہی نقصان ہے۔
یہ ہم کہتے نہیں ہیں، یاد رکھیے گا، لیکن اندر سے ہم ریئلٹی بیسڈ یہی چیزیں چیک کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر ہم نے سود چھوڑا کاروبار ختم، فیکٹری بند. اگر ہم نے حرام چھوڑا کاروبار بند. اگر ہم نے خیانت کرنا چھوڑ دی دکان کا کرایہ بھی پورا نہیں ہوگا. اگر ہم نے جھوٹ بول کے مال بیچنا شروع ہو گیا نقصان ہو جائے گا، نقصان. ہم اپنے خراب مال کو بیچ ہی نہیں سکیں گے. یہ بظاہر محسوس ہوتا ہے، اور اللہ فرماتے نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس میں خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے. یقین رکھنے کی بات ایک بات. اور دوسری بات اسی کے ساتھ میں عرض کر دوں کہ صرف اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ان کے ظاہر کو لینے کی نہیں، بلکہ ان کے اندر جو حکمت پوشیدہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. حکمت کیا ہے؟ وما فعلته عن امری، میں نے یہ سب اپنی مرضی سے نہیں کیا. ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر آپ صبر نہیں کر سکے تھے. بتایا یہ گیا کہ جو اللہ اور اس کے نبی کا حکم آ جائے وہ فوری طور پر اس پر عمل درآمد کر لو، بجائے یہ کہ تم اس پر سوال جواب کرنے شروع ہو یا اس کو پرکھنا شروع کر دو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذو القرنین کے بارے میں. یہ یہودیوں کا سوال تھا کہ اس بات پہ کہ پرکھ سکیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہے یا نہیں ہے. یہ جو ذو القرنین ہے ان کے بارے میں بعض لوگوں کا یعنی گمان یہ ہے، اور عام طور پہ آپ پڑھیں گے کہ وہ یہ سکندر اعظم جو تھے یہ ذو القرنین تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ذو القرنین ایران کے بادشاہ تھے اور ان کو اللہ نے بڑی وسیع سلطنت دی ہوئی تھی. ایران کے 2 حصے ہوا کرتے تھے. یہ ذو القرنین تھے جنہوں نے ان دونوں حصوں کو جوڑ کر ایران کو پوری ایک بڑی سلطنت بنا دیا تھا. قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، فرمائیے میں تمہیں ان کا کچھ ذکر سناتا ہوں. انا مکننا لہ فی الارض، بے شک ہم نے انہیں زمین میں اقتدار دیا تھا. وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہم نے انہیں ہر طرح کا ساز و سامان عطا کیا تھا. فاتبع سببا، پھر وہ ایک راستے کی طرف چلا، مغرب کی طرف. حتی اذا بلغ مغرب الشمس، جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر پہنچا. وجدہا تغرب فی عین حمیات، وہ اس نے پایا سورج کو کہ وہ غروب ہو رہا تھا ایک دلدلی چشمے میں. اب سائنس کہتی ہے کہ سورج تو غروب نہیں ہوتا، وہ تو بنیادی طور پر روٹیٹ کر رہا ہے. لیکن یہاں یہ بتایا گیا کہ وہ وہاں اس کنارے تک پہنچ گئے کہ آگے اب سمندر ہے یا آگے دریا ہے اور اس کی کنارے نظر نہیں آ رہے، اور دوسری طرف سے سورج غروب ہو رہا ہے. تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ اس پانی کے اندر جا رہا ہے. آپ ساحل سمندر پر جب غروب آفتاب کا منظر دیکھتے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے سورج پانی کے اندر چلا گیا. وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا، اور اس کے پاس انہوں نے قوم کو پایا. قُلْنَا، ہم نے کہا، یا ذا القرنین، اے ذو القرنین، اِمَّا أَن تُعَذِّبَ، یا تو تم انہیں سزا دو، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یا تم ان کے ساتھ بھلائی اختیار کرو. قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ، ذو القرنین نے کہا وہ جس نے ظلم کیا، فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ، ہم اسے سزا دیں گے. ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا. فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، تو وہ اسے عذاب دے گا اور بہت بڑا عذاب دے گا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور وہ جو ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے اچھا عمل کیا. فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے بدلے کے طور پہ بھلائی ہے. یعنی یہ ذو القرنین ایک مہمات پہ نکلے تھے، وہاں انہوں نے کچھ قوم کو پایا اور انہوں نے ایمان کی دعوت دی اور کہا کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو تم ہمارے بھائی ہو، ہم تمہیں پوری فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم عنقریب اسے اپنے کام میں سے آسانی کا حکم دیں گے. ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک اور راستے پہ چلا. اب یہ مشرق کا راستہ ہے. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچ گیا. سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے جی؟ مشرق سے. یہ ذہن میں رکھیے گا بات. وجدها تطلع على قوم، تو اس نے پایا کہ وہ ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے. لم نجعل لهم من دونه سترا، ہم نے ان کے لیے سورج سے گرمی سے بچنے کی آڑ نہیں بنائی. كذلك، اسی طرح سے ہوا. وقد احطنا بما لديه خبرا، اور یقیناً ہم جان چکے تھے جو اس کے پاس خبر تھی. ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک راستے کی طرف چلا اور یہ راستہ تھا شمال کا. حتى اذا بلغ بين السدين، یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچ گیا. 2 پہاڑی سلسلے ان کے بالکل درمیان میں پہنچ گیا. غالباً یہ پہاڑی سلسلے ہمالیہ اور قراقرم ہے.
وجد من دونہما قوما، انہوں نے ان پہاڑوں کے پیچھے ایک قوم کو پایا، لا یقادون یفقہون قولا، لگتا نہیں تھا کہ وہ کوئی بات سمجھیں گے، یعنی گفتگو کے اندر وہ لینگویج کا فرق تھا۔ قالوا یا ذوالقرنین، انہوں نے کہا ذوالقرنین، انا یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پیدا کرنے والے ہیں۔ اچھا یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں، یہ ان کی کچھ نشانیاں احادیث میں آئی ہیں۔ یہ قرب قیامت کے پاس جو ہے نا یہ ظاہر ہوں گے، کون یہ موجود ہے، ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے یہ چھوٹی قد کے لوگ ہیں اور یہ چپٹی ناک کے لوگ ہیں اور یہ ہر شے کو چٹ کر جانے والے ہیں، کھا جانے والے ہیں۔ تو انہوں نے اس قوم نے عرض کیا ذوالقرنین سے، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد برپا کرنے والے ہیں، فہل نجعل لک خرجا، تو ہم آپ کے لیے کچھ خراج دے دیں، ہم آپ کو کچھ پیمنٹ کر دیں، علی ان تجعل بیننا و بینہم صدا، اس پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار بنا دیں تاکہ ہم ان کی سازشوں سے، ان کی برائیوں سے بچ سکیں۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، ذوالقرنین نے کہا اللہ نے مجھے مال اسباب دیا ہوا ہے بڑا بہترین، مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ان نیکی کا کام ہے، میں اپنے پاس سے یہ کر دوں گا۔ فعینونی بقوت، بس تم میری مدد کرو افرادی قوت کے ذریعے سے، مجھے پیسے نہیں چاہیے، پیسہ میں لگا دوں گا، تم فرد تیار کرو۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، تاکہ میں تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک موٹی دیوار بنا دوں۔ آتونی زبر الحدید، اور مجھے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے دو، لوہا لے کر آؤ۔ حتی اذا ساوى بین الصدفین، یہاں تک کہ جب انہوں نے دونوں خلا، یعنی جو پہاڑوں کے کنارے تھے ان کے درمیان میں جو خلا تھا اس کو لوہے سے پر کر دیا۔ قال انفخوا، انہوں نے حکم دیا آگ کو دہکاؤ، حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب لوہے کو بالکل آگ کر دیا، یعنی لوہے کو میلٹ کیا، انہوں نے پگھلایا۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، انہوں نے کہا مجھے دو تاکہ میں اس پہ پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں، لوہے کو پگھلا کے اور پھر اس کے اوپر تانبا ڈال۔ فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، تو یاجوج ماجوج اس قابل نہ ہوئے کہ اس دیوار پر چڑھ سکیں۔ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ ہی وہ اس قابل ہوئے کہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے۔ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، تو جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، جَعَلَهُ دَكَّاء، وہ اسے زمین کے برابر کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور یہ میرے رب کا سچا وعدہ ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم چھوڑ دیں گے ان میں سے کچھ دن جبکہ وہ ایک دوسرے میں گھس جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ہم ان سب کے سب کو جمع کر دیں گے۔ یعنی احادیث میں اس کا تذکرہ آیا کہ ان یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا۔ کھولنے کا معاملہ یہ ہے کہ اصل میں اب یہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، سارا دن لگے رہتے ہیں، توڑتے رہتے ہیں، اور جب بالکل آخر پہ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں وہی بات جو ہم پیچھے بار بار پڑھ کے آئے ہیں، وہ آخر میں شام کے وقت کہتے ہیں کہ تھوڑی سی دیوار رہ گئی ہے، کل صبح اٹھ کر ہم اسے توڑ دیں گے۔ جملے میں ایک چیز مس ہے اور وہ کیا ہے؟ انشاءاللہ۔ صبح جب اٹھتے ہیں تو دیوار ویسے بنی ہوتی ہے، پھر توڑنے بیٹھ جاتے ہیں، یہ معمول چلتا رہتا ہے۔ یہ قرب قیامت میں نکلیں گے، یہ کہیں گے انشاءاللہ ہم اس دیوار کو، باقی دیوار کو بھی توڑ دیں گے، تو اگلے دن صبح دیوار اپنی، یعنی جو جس حالت میں رات کو چھوڑا ہوگا وہیں موجود ہوگی، اور صبح یہ اس دیوار کو توڑ دیں گے۔ اب اس پہ جو جن لوگوں نے کام کیا ہے قرب قیامت کے حوالے سے، انہوں نے اس پر پھر اپنی توجیحات رکھی ہیں۔ یعنی اگر آپ صرف اس بات پہ غور کر لیں، نام لینا تو شاید مناسب نہیں ہوگا، لیکن آپ اس بات پہ غور کر لیں کہ کون سی ایسی قوم ہے جن کو جو کچھ مل جاتا ہے وہ کھا پی جاتے ہیں، جو ملتا ہے کھا جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں چھوڑتے۔ یعنی آپ یہ تو نہیں بتا سکتے کہ وہ کیا کیا کھاتے ہیں، آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا نہیں کھاتے، یعنی چند ایک ایسی چیزیں ہوں گی شاید جو نہیں کھاتے ہیں، ورنہ جو حشرات الارض اور جو گند مند اور جو کیڑے مکوڑے جو کچھ ہے کھا گئے۔ اور صرف کھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ یہ وہ قوم ہوگی جو آپ کی ساری اکانومی کو کھا جائے گی،
ساری معیشت آپ کی چٹ کر جائے گی, ساری ثقافت آپ کی چٹ کر جائے گی. جہاں جائیں گے نا آپ میں اپنی ثقافت کے جراثیم چھوڑ دیں گے, آپ کے کلچر کو تباہ و برباد کر دیں گے, اپنا کلچر وہاں نافذ کریں گے اور آپ کی ساری اکانومی کھا جائیں گے. یہ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ آپ اپنی مارکیٹس میں دیکھ لیں کہ کس نے آپ کی اکانومی ساری کی ساری کھا لی اور کس کا راج ہے مارکیٹ میں, تو بالکل آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ یہ کچھ ایک توجیحات ہیں جو آج تک ہوئی ہیں. اب واللہ عالم آگے جانے والے دور میں اللہ تعالیٰ اس میں سے کوئی اور شے نکال دے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا, اور جہنم کو ہم اس دن کافروں کے لیے بالکل سامنے لے آئیں گے. الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي, وہ کہ جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا, اور وہ سننے کی توفیق بھی نہیں رکھتے تھے. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اب یہ آخری حصہ آ رہا ہے سورہ کہف کا اور بہت اہم ہے, بہت اہم ہے. خاص طور پہ یہ دجالی فتنے کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں, بہت امپورٹنٹ. افحسب الذین کفروا, تو جن لوگوں نے کفر کیا کیا انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء, کیا وہ میرے ہی بندوں کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا لیں گے؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا, بے شک ہم نے جہنم کو کافروں کی مہمانی کے لیے تیار کیا ہے. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے, بہت ہلا دینے والی اور لرزا دینے والی دعائیں تھیں. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں, هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, کیا میں تمہیں بتاؤں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ سب سے بڑے خسارے میں جانے والے کون ہیں, جو سب سے بڑے نقصان میں مبتلا ہوں گے؟ میں بتاؤں کون؟ ایک وہ ہے جس نے عمل کیا ہی نہیں, جس نے کیا ہی کچھ نہیں, اس کا تو معاملہ ہی ہو رہا ہے. نقصان کس کا ہوا؟ دو گھر ہیں اکٹھے, ایک گھر والا ایسا ہے جس کی تجوری میں کچھ پڑا ہی نہیں ہوا تھا, چور آیا, اس نے ہاتھ پیر مارے, اسے کچھ نہیں ملا. یہ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو اس شخص کے گھر چور تو آیا, لیکن اس کا نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا نا, بلکہ فائدہ ہو سکتا ہے. چور بیچارہ اس کے گھر کی حالت کو دیکھے تو ہو سکتا ہے اسے آفر کر دے کہ تم بھی میرے ساتھ شامل ہو جاؤ, ہو سکتا ہے. اور ایک گھر اور تھا جس نے جمع کر کے کچھ مال اکٹھا کیا ہوا تھا, اور چور آیا اور اس کا سارا مال اٹھا کر لے گیا. یہ کتنے بڑے نقصان میں ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنے بڑے نقصان میں. لیکن یہ وہ تھا, اس کی غلطی کیا تھی؟ غلطی یہ تھی کہ اس نے پیسے تو جمع کیے تھے, لیکن پیسے ایسے ہی اوپن رکھ کے چھوڑ گیا تھا. اس نے ان پیسوں کو تجوری میں بند نہیں کیا, اس کے پاس تجوری کوئی نہیں تھی, اس نے باہر میز پہ پیسے رکھے تھے, چور آیا اٹھائے اور لے گئے. اس کی غلطی ہے نا. اگر یہ کوئی تجوری رکھ لیتا, اگر یہ کسی جگہ پر ان پیسوں کو محفوظ کر لیتا تو چوری ہونے کا اندیشہ کم ہو جاتا. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے, هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, میں بتاؤں وہ اعمال کرنے والے جو اپنے اعمال کے اعتبار سے بہت بڑے خسارے کا شکار ہو جائیں گے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, جو اعمال تو کرتے تھے پر آخرت کے لیے نہیں کرتے تھے, دنیا کے لیے کیا کرتے تھے, دنیا کے لیے کرتے تھے. تین آدمی آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے روز تین آدمی آئیں گے, ایک سخی ہے, ایک عالم ہے, ایک شہید ہے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے سخی سے, تو نے کیا کیا؟ یا اللہ میں دھڑا دھڑ آپ کے راستے میں مال خرچ کرتا تھا, آپ کو یاد نہیں؟ وہ فلاں دن کے اخبار میں وہ میری فرنٹ پیج کے اوپر تصویر چھپی تھی جب میں راشن تقسیم کر رہا تھا, آپ کو یاد نہیں؟ اللہ کہیں گے مجھے پتا ہے, وہ تو میرے لیے نہیں کرتا تھا, وہ صرف تصویر چھپوانے کے لیے کرتا تھا. وہ تیری تصویریں چھپ چکی, لوگوں نے تجھے سخی مان لیا, لوگ تیری تعریف کر چکے, یہ سارا کچھ دنیا میں ہو گیا. آج آخرت میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے, اور فرشتوں کو کہا جائے گا اس کو گھسیٹ کر اوندھے منہ جہنم میں پھینکو. دوسرا آدمی, ہاں بھائی تو نے کیا کیا؟ اوہ اللہ میں عالم دین تھا, میں قرآن پڑھتا پڑھاتا تھا,
میں خطبے دیتا تھا، میں تقریریں کرتا تھا، میں یہ سب کچھ کرتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، تو نے میرے لیے نہیں کیا، تو نے اس لیے کیا لوگ تیری تعریف کریں، لوگ تیرے لہجے کی تعریف کریں، لوگ تیری خطابت کی تعریف کریں، یہ تو نے اس لیے کیا۔ آج دنیا میں وہ تجھے سب کچھ مل چکا جس کی تجھے خواہش تھی، آخرت میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرشتوں کو کہا جائے گا اسے گھسیٹو اور اوندھے منہ جہنم میں پھینکو۔ تیسرا آدمی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہا یا اللہ میرا کٹا پھٹا جسم، میرے زخموں سے رستہ خون، میرے ٹوٹے ہوئے اعضاء آپ کو بتا رہے ہیں میں تو جان دے آیا ہوں آپ کے لیے۔ اللہ فرمائیں گے میرے لیے نہیں دی، تو نے اس لیے دی دنیا میں لوگ تجھے بڑا یہ یعنی بہادر ہے، بڑا ہمت والا، بڑے حوصلے والا ہے، تجھے دنیا کے اعزازات مل جائے، کوئی میڈل شیڈل تیری چھاتی پہ لگ جائے، تو نے اس لیے کیا، اللہ کے لیے نہیں کیا۔ لہذا دنیا میں تجھے سارے میڈل مل گئے، اب فرشتوں سے کہا جائے گا اس کو اوندھے منہ گھسیٹو اور جہنم میں پھینک دو۔ اخسرین اعمالا، اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے کیوں ہے؟ یہ کوشش کرتے رہے، محنت کرتے رہے، عمل کرتے رہے، لیکن کس لیے کرتے رہے؟ انہوں نے وہ اعمال وہ آخرت کی تجوری میں نہیں رکھے، انہیں دنیا کے سامنے کھول کے رکھ دیا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی محنتیں، ان کی کاوشیں دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئیں۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ سمجھ ساری زندگی انہوں نے اطمینان سے گزاری کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں، بڑا عمدہ، بڑا اچھا، بڑا کچھ ہم نے اکٹھا کر لیا، بڑا کچھ جمع کر لیا۔ اور جب قیامت کے روز جائیں گے تو اس میں سے کسی شے کو اپنے لیے موجود نہیں پائیں گے، اس لیے کہ وہ ساری محنتیں دنیا میں ضائع ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رب کی آیات کا بھی انکار کیا اور اس کی ملاقات کا بھی انکار کیا۔ فحبطت اعمالہم، بس ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن ان کے نامہ اعمال میں کوئی وزن نہیں رکھیں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم، ان کا بدلہ جہنم ہے، بما کفروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور ہماری آیات اور ہمارے رسولوں کو مذاق بنا لیا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہیں اچھے اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت بھی نہیں، جنت کون سی؟ فردوس، جنت کا بھی سب سے اونچا، سب سے بہترین درجہ ان کے لیے ہوگا، ان کی مہمان نوازی کے لیے۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لا یبغون عنہا حولا، وہ وہاں سے کہیں اور شفٹ ہونا نہیں چاہیں گے۔ آپ کو ایک پھل دے دیں نا، آپ وہ پھل روزانہ کھانا شروع کریں، 2-4 دن میں آپ اس سے اکتا جائیں گے۔ آپ کو کوئی اسپیشل ڈش جو بہت پسند ہو، آپ کو روزانہ بنا کے کھلانا شروع کر دیں، کچھ دن کے بعد آپ بیدار ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے کہ یہ شفٹ نہیں ہونا چاہیں گے، نہ جنت سے شفٹ ہونا چاہیں گے، نہ جنت کی نعمتوں سے شفٹ ہونا چاہیں گے، اس لیے کہ جنت کی نعمتوں میں ان کو کوئی اکتاہٹ نہیں ہوگی، کوئی بیزاری نہیں ہوگی، وہ انہیں ہمیشہ ایک نئے لطف سے آشنا کرائیں گی۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، اب اللہ کی عظمت کی بات آ رہی، لو کان البحر مزادا لکلمات ربی، اگر سمندر سیاہی بن جائے میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، لنفد البحر، اور یہ سمندر ختم ہو جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، تب تک کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں، ولو جئنا بمثلہ مددا، اگر ہم اس جیسا اور سمندر لے آئے اللہ کی باتوں کو لکھنے کے لیے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام یہ جب کشتی میں جا رہے تھے تو ایک چڑیا آئی، یہ ہے اصل میں صحبت کے زیر اثر رہ کر علم، یہ کتابوں سے نہیں ملنے والا۔ وہ چڑیا آئی، اس نے وہ دریا کے پانی، سمندر کے پانی میں اس نے چونچ ماری، ٹھیک، چونچ مار کے اڑ گئی۔ خضر علیہ السلام نے پوچھا موسیٰ، آپ نے دیکھا ہے اس نے سمندر میں سے کتنا پانی پیا ہے؟ کتنا پانی پیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی 1-8 قطرہ پیا ہو، ٹھیک۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا بس یہ سمجھ لو کہ یہ جو پانی اس چڑیا کی چونچ میں ہے وہ ہم انسانوں کا علم ہے، اور یہ جو پانی سمندر میں ہے وہ اللہ کا علم ہے، اللہ کا علم۔
اللہ کی باتوں کو لکھنے کے لیے اگر یہ سمندر بھی سیاہی بن جائے تو یہ سمندر ختم ہو جائیں گے. دنیا کا 70% حصہ سمندر ہے نا, یہ سارے کا سارا میرے 6 فٹ میرا قد اور اس کے اندر چند گرام کا میرا دماغ, کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کتنا علم اس میں آ سکتا ہے. اللہ کے علم, اللہ کی باتوں کو, اللہ کے احکامات کو لکھنا شروع کرو گے, سمندر ختم ہو جائیں گے. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا, اگر اتنے ہی سمندر اور بھی لے آئیں تب بھی اللہ کی باتیں نہیں مکمل ہو سکتی, تب بھی اللہ کی عظمتوں کا بیان مکمل نہیں ہو سکتا. یہ آیت تھی اللہ کی عظمت کے حوالے سے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ رہی. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے, انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. بڑے مسئلے کا حل کر دیا اللہ نے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے سامنے اعلان فرمائیں, انما انا بشر مثلکم, بے شک میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں, لیکن مجھ میں اور تم میں ایک فرق ہے, اور وہ فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ, میری طرف اللہ کی وحی کی جاتی ہے. وہ نور نبوت کا فرق ہے. اور وہ وہی کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد, کہ بے شک تمہارا معبود ایک اللہ ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ, بس جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو, فلیعمل عملا صالحا, اسے چاہیے کہ وہ اچھے اعمال کرے. ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا, اور وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرنے والا ہو. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.